नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदा रहने की औसत उम्र 69.9 यानी लगभग 70 साल तकरीबन है। केरला वो रियासत है जहाँ के लोगों की हयात मुल्क में सबसे ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की औसत 74.8 साल। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहाँ के लोग सबसे कम दिनों तक ज़िंदा रहते हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 66.2 साल बताई गई है। अगर उत्तर प्रदेश और केरला के अलावा दीगर रियासत के लोगों के औसत उम्र की बात की जाए तो दिल्ली के लोगों की औसत उम्र 74.6 साल, हिमाचल प्रदेश के लोगों की औसत उम्र 73.6 साल, वहीं पंजाब और उत्तराखंड के लोगों की औसत उम्र 70.8, गुजरात के लोग 70.1, राजस्थान के लोग 69.9, बिहार के लोग 69 साल और हरियाणा के लोग 68 साल औसतन जीते हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। यमन में सज़ाए मौत का सामना कर रही हिंदुस्तानी नर्स नमीशा प्रिया की जान बचाने के लिए कोशिशों ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। कांग्रेस लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन KC वेणुगोपाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर इस मामले में फौरी मुदाखलत करने की अपील की है। ख़त में कहा गया कि अगर यमन में मकतूल अब्दू महदी के अहल खाना ब्लड मनी यानी खून बहा कबूल कर लेते हैं तो नमीशा को फांसी से बचाया जा सकता है, लेकिन यमन की मौजूदा खाना जंगी और दीगर रुकावटों के सबब बातचीत में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। महाराष्ट्र में सौती आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात से बड़ी तादाद में लाउड स्पीकर को हटाने का अमल अंजाम दिया है। हुकूमत ने अब तक रियासत भर में मजमूई तौर पर 3,367 लाउड स्पीकर हटाए। इसके मुतालिक खुद महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने असम्बली में इत्तला दी है। वज़ीर आला ने असम्बली में कहा कि सिर्फ मुंबई में 1,608 लाउड स्पीकर हटाए गए। इनमें 1,150 मसाजिद, 48 मंदिर, 10 चर्च, 4 गुरुद्वारे और 147 दीगर मकामात के लाउड स्पीकर शामिल हैं। गुजरात के वडोदरा में महीसागर नदी पर बना पुल मुनहदिम होने के बाद लापता हुए शख्स की तलाश में लगातार चौथे दिन यानी हफ्ते के रोज़ भी रेस्क्यू मुहिम जारी रही। इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लापता अशखास की तलाश शिद्दत के साथ जारी है। जुमा के रोज़ नदी से मज़ीद एक लाश बरामद हुई थी और एक दीगर ज़ख्मी शख्स के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत वाक़ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सुगमा में कई इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने खुद स्पुर्दगी कर दी है। इसे नक्सल मुतासिरा इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की पॉलिसी की कामयाबी करार दिया जा रहा है। कलेक्टर एलेक्सपाल मैनन के अगवा में शामिल नक्सली समेत मजमूई तौर पर 23 नक्सलियों ने खुद स्पुर्दगी की है। अपना रास्ता बदलने वाले माओनवाज़ों में 8 हार्डकोर इनामी नक्सली भी शामिल हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मीडिया व तशहीर के शोबे के चेयरमैन पवन खेड़ा ने ज़रई बहरान पर मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि चीन खादों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हुकूमत ने किसानों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि ज़रई बहरान अब महज ज़राअत का मसला नहीं बल्कि कौमी सलामती का सवाल बन चुका है। एविएशन एक्सपर्ट और मार्टिन कंसल्टिंग के CEO मार्क मार्टिन ने एयर इंडिया की परवाज़ EI-171 के हादसे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि टेक ऑफ के दौरान कोई भी पायलट जानबूझकर ईंधन सप्लाई की स्विच बंद नहीं करता। इनका कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं
ان کی روشنی میں مکمل تفصیلی اور شفاف تحقیقات نہایت بہت ضروری ہے۔ پنجاب قانون ساز اسمبلی نے بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ BBMB کے بھاکڑا نانگل ڈیم پروجیکٹ میں CISF کی تعیناتی کے خلاف قرارداد منظور کی۔ اس میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر مرکزی حکومت بھاکڑا و ریاست کے دیگر کسی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یا پشتہ پر CISF تعینات کرتی ہے تو پنجاب حکومت اس کا خرچ برداشت نہیں کرے گی۔ پنجاب کے اس قدم سے پنجاب اور مرکز کے درمیان تلخی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اتر پردیش میں ہونے والے آئندہ پنچایت انتخابات کے سلسلے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کے حتمی اشاعت کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کے مطابق پنچایت انتخابات کی رسمی تیاریاں 18 جولائی 2025 سے شروع ہو جائیں گی، جبکہ ووٹر لسٹ کا حتمی اشاعت 15 جنوری 2026 کو کیا جائے گا۔ اس کے بعد مارچ 2026 میں پنچایت انتخابات کے انعقاد کے امکانات ہیں۔ بہار کے راجدھانی پٹنہ میں جمعہ کو میونسپل کارپوریشن کا اجلاس شدید ہنگامے اور بدنظمی کی نظر ہو گیا۔ اجلاس میں میئر سیتا ساہو، ڈپٹی میئر، مختلف وارڈوں سے منتخب کونسلرز اور نگم کمشنرز انیمیش پراشر موجود تھے۔ اجلاس کے دوران جب کچھ مخصوص ایجنڈے منظوری کے لیے پیش کیے گئے تو اس پر تنازع شروع ہو چکا تھا اور ہنگامہ کھڑا ہوا۔ شمالی مشرقی دہلی کے تھانہ ویلکم کے تحت جنتا مزدور کالونی میں ہفتے کی صبح ایک 3 منزلہ رہائشی عمارت اچانک منہدم ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی موت ہوئی اور کم از کم 8 افراد کو ملبے سے زندہ نکالا گیا۔ واقعہ صبح تقریباً 7:30 بجے پیش آیا جب عمارت میں سب لوگ سو رہے تھے۔ ادھر بہار میں جرائم کا گراف دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ راجدھانی پٹنہ میں جرائم پیشہ عناصر کے حوصلے پوری طرح بلند ہو چکے ہیں اور NDA JDU اتحاد والی حکومت ریاست میں نظم و نسق کے معاملے میں بالکل ناکام ہوتی ثابت ہو رہی ہے۔ تازہ معاملے میں رام کرشن نگر تھانہ حلقے کے زکریہ پور میں ترشنا مارٹ کے مالک کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ جمعہ کی رات تقریباً 11 بجے نامعلوم حملہ آوروں نے اس سنگین واردات کو انجام دیا اور فرار ہوئے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی۔ قتل کے پیچھے پرانی رنجش یا کاروباری تنازع کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں کاروباری گوپال کھیمکا کے قتل کے بعد اس واقعے نے پٹنہ میں تحفظاتی نظام پر ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے 11 جولائی کو ٹیکساس میں تباہ کن سیلاب سے ہونے والی تباہی کا دورہ کیا اور ریاستی اور مقامی حکام کی تعریف کی۔ ان حکام کی بڑھتی ہوئی تنقید کے باوجود کہ وہ مکینوں کو فوری طور پر خبردار کرنے میں ناکام رہے، صدر ٹرمپ نے ان کی تعریف کرنا نہیں بھولے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران آپسی وقار کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ مذاکرہ پھر سے شروع کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اپنا رویہ بدلے۔ اسلامک ریپبلک نیوز ایجنسی IRNA کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے زور دے کر کے کہا کہ امریکہ کو سب سے پہلے اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور ایک گارنٹی دینی ہوگی کہ وہ بات چیت کے دوران ایران پر آگے کوئی فوجی حملہ نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ حقوق انسانی دفتر نے غزہ میں قتل عام پر تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ اس کے مطابق غزہ میں گزشتہ 6 ہفتے میں امداد تقسیم مراکز اور قافلوں کے پاس 798 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ان میں سے 615 اموات امریکہ اور اسرائیل حامی غزہ ہیومینیٹرین فاؤنڈیشن کے مراکز کے آس پاس ہوئی ہیں۔ قابض ظالم اسرائیل کی درندگی اور نسل کشی پر مبنی جنگ نے جہاں غزہ کی سرزمین کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، وہیں معصوم بچوں کا خون بھی روز بہایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسیف کے فلسطین میں ترجمان کاظم ابو خلف نے انکشاف کیا ہے کہ سن 2023 عیسوی کے اکتوبر میں جنگ کے آغاز سے اب تک غزہ میں روزانہ اوسطاً 27 بچے صہیونی درندوں اور جہنمی کتوں کی گولیوں، بمباری اور گولہ باری کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، غزہ کی سرزمین پر قابض اسرائیل کی مسلط کردہ اجتماعی نسل کشی کا آج اپنے 645ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ مسلسل بمباری، توپ خانے کی گھن گرج، قحط سے بلکتے بچے، بے گھر عوام کی چیخیں اس بدترین انسانی سانحے کی گواہی دے رہی ہیں۔ امریکہ کی سیاسی و عسکری سرپرستی، بین الاقوامی برادری کی مجرمانہ خاموشی اور مظلوموں کی امداد سے دستبرداری نے اسرائیلی درندگی کو بے لگام کر رکھا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب غرب اردن میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف ایک نئی اور وحشیانہ کارروائی کے دوران 11 بے گناہ شہریوں کو گرفتار کیا۔
یہ درندگی ان درندوں کی چنین طول کرم بیت لحم توباس جیسے علاقوں میں چن چن کر فلسطینی گھروں پر دھاوا بول کر کی گئی، جہاں نہ صرف نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا بلکہ ان کے اہل خانہ کو اذیت کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ خواب صہنی درندوں نے اور درندہ صفت آباد کاروں نے غرب اردن کے علاقے سنجل میں مسلح صہنیوں نے قابض اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 2 معصوم فلسطینی نوجوان جام شہادت نوش کر گئے اور دیگر کئی زخمی۔ مراکش کے ہزاروں غیرت مند عوام نے ایک بار پھر اپنے دلوں میں فلسطین کے لیے معجزاً محبت، دکھ اور ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے غازہ کی مظلوم قوم کے ساتھ مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ قابض اسرائیل کی مسلسل حملوں، نسل کشی کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جو مسلسل 84ویں ہفتے بھی جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔